الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کی ان قوموں کو یعنی ان افراد کو، ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس حال میں کہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیزن۔ تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے، تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے دربار میں، اس حال میں آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، ان کے وزن کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنکو کی طرح کر دے گا۔ ہبا کہتے ہیں کوئی دیوار ہو اس میں سے کچھ سوراخ ہو، یا کھڑکی ہو بند ہو اس میں سے کچھ سوراخ ہو اور روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں جو اڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے نا ذرات، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اللہ ان کو بے وزن کر دے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو بھی اللہ بے وزن کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ صفہم لنا جلہم لنا، ان کے اوصاف بیان کیجئے، ان کو کھول کے بیان کیجئے، یہ لوگ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ ہم بچیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ آپ ان کے علامات بتائیے، ان کی نشانی بتائیے، ان کے کام بتائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی جیسے لوگوں میں سے ہوں گے، دن میں تمہارے ساتھ رہتے ہوں گے، وہ کوئی الگ طرح کے نہیں ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، ان کی ایک بات یہ ہوگی کہ رات میں وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے جیسے تم بھی رات میں تنہائی میں جاتے ہو۔ اس کے بعد وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب وہ تنہائی میں ان کو ایسے کام کرنے کا موقع ملتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن سے بچنے کو اللہ نے کہا ہے، اور وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی جو دوسری نیکیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور بڑی وزنی ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، وہ سب حبام منصورہ بن جائے گی، ذرات کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا۔ کوئی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کو چنا ہے اور دوسری مخلوقات پر انہیں فضیلت عظمت عطا فرمائی ہے۔ بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، بعض اوقات اور ٹائم کو دوسرے اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارے رب جو چاہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس لیے کہ اختیار اسی کا چلتا ہے، وہ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے نہ چنے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے اس نے 4 فرشتوں کو چنا، ان میں سے جبرائیل امین کو سب کا سردار بنا دیا۔ مخلوقات میں سے، عام انسانوں میں سے اللہ نے
رسولوں کو چن لیا، ان رسولوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو، کچھ ٹائم کو، کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو بھی چنا ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر میں اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں، اور یہ محترم مہینوں میں داخل اور شامل ہے۔ 4 مہینے اللہ نے چن لیے ہیں، منتخب کر لیے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ ان محترم مہینوں میں سے پہلا جمعہ ان کا ہم پڑھ رہے ہیں، ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں 12 مہینے کی گنتی پہلے سے طے ہے۔ اس دن سے، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کا یہ نظام بنایا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں اور اہمیت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا سن 10 ہجری میں، تو اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم گھما کر پھر کر آج اسی شکل، اسی ہیئت، اسی صورت میں آ گیا ہے جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ عرب کے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، مہینوں کی ترتیب الٹ دیتے تھے۔ جیسے 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لگاتار ہیں۔ ذوالقعدہ جو یہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، اس کے بعد محرم، اور چوتھا جو احترام والا مہینہ ہے وہ رجب ہے۔ کئی مہینوں کے بعد جا کے وہ آتا ہے۔ تو 3 محترم مہینے مسلسل ہیں۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کا زیادہ تر جو گزارا تھا، معاش کا، زندگی گزارنے کا، وہ لڑائی، جنگیں، لوٹ مار۔ یہ مہینے محترم ان کے یہاں بھی تھے۔ ان مہینوں میں وہ بھی ان مہینوں کی عظمت، ان کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن 3 مہینے مسلسل جنگوں سے رکے رہنا یہ ان پر بہت گراں گزرتا تھا، بھاری پڑتا تھا۔ تو وہ کیا تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے تو کہتے تھے اس مرتبہ ہم محرم کو آگے کر دیتے، پیچھے ہٹا دیتے ہیں، سفر کو آگے لے آتے ہیں۔ سفر کو محرم بنا دیا، محرم کو سفر بنا دیا۔ جب محرم کو سفر بنا دیا تو اس کا مطلب سفر میں جنگ جائز ہے ہمارے لیے، ہم لڑیں گے، بڑھیں گے اور بہت سی چیزیں حاصل کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ اس طرح انہوں نے زمانوں کی ترتیب بگاڑ دی تھی، آگے پیچھے کر دیا تھا اپنے خواہش کے اعتبار سے۔ آج بھی یہ سسٹم، نظام غیروں میں چلتا ہے۔ وہ 2 مہینوں کو 1 کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ 2 مہینے 1 ہیں، 1 ملا کر 2 ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں۔ پھر زمانے جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، حج کرتے تھے وہ،
تو جتنے بھی حج ہوئے ہیں وہ اصلی شکل میں نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ حج کا جو مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا ہے۔ انہوں نے زمانے کو، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا، ترتیب بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے حج اپنے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا ہے، اس سے پہلے 9 ہجری میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا حج کرنے، خود نہیں گئے تھے۔ خود کیوں نہیں گئے؟ علماء نے یہ لکھا کہ وہ حج ذوالقعدہ میں پڑ رہا تھا، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں پڑ رہا تھا، اس لیے آپ نہیں گئے، لیکن صحابہ کو بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا اس لیے کہ اعلان کریں کہ اس سال جو مشرک حج کرنے آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں، آئندہ سال کوئی نہیں آئے گا۔ بیت اللہ میں مشرکوں کا داخلہ حرام ہے، وہ نہیں آ سکتے، اور ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اعلان کرایا گیا آئندہ سال جس کو آنا ہے وہ ننگا طواف نہیں کرے گا، احترام کے ساتھ آئے گا، کپڑے احرام پہن کے آئے گا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ اور پھر جب 10 ہجری والا جو حج ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حج ذوالحجہ میں ہوا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس میں خطبہ دیا، وہ کہا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، آج زمانہ گھوم پھر کر اسی شکل میں آ گیا جس شکل میں اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی مہینوں کی ترتیب اپنی جگہ صحیح فٹ بیٹھ گئی۔ سال السنۃ 12 شہرا، حضور نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہے، اور ان مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ پھر فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ مہینے محترم عظمت والے، یک کے بعد دیگرے ہیں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا ہے۔ اور ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا احترام والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جس میں حضور کو معراج کرائی گئی، وہ شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان کا جو مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینے چل رہے ہیں اب، یہ احترام والے، حرمت والے، عظمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی خاص فضیلت ہے، خاص اہمیت ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ اس لیے اس کے سلسلے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص تعلیمات عطا فرمائی ہے، خاص ہدایات فرمائی ہے، ان مہینوں میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ عظمت والے، حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ ان مہینوں میں ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عظمت ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام اوقات کی طرح وقت نہیں ہے، یہ عام زمانہ نہیں ہے، عام زمانے کی طرح یہ ان مہینوں والا زمانہ نہیں ہے۔ ان مہینوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ کے یوں معنی آتے علامت، پہچان اور نشانی کے۔ شعیرہ کے معنی آتے علامت، پہچان اور نشانی کے، وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی سے متعلق ہو، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شعائر اللہ ہے، حج کا مہینہ شعائر اللہ ہے، صفا مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی پہچان کی علامتوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ شعائر اللہ ہے، قربانی شعائر اللہ ہے، حجر اسود شعائر اللہ ہے، منا جہاں قربانی کی یادگار کو تازہ کیا جاتا ہے یہ شعائر اللہ ہے، مسجدیں یہ شعائر اللہ ہیں، دین کی جو پہچان ہے داڑھی یہ شعائر اللہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ بھی شعائر اللہ ہے،
یہ حرمت والے مہینے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرے گا، ان کا احترام بجا لائے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے. سب سے پہلی چیز ان مہینوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ محترم مہینے ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. دوسری چیز حرمات کی تعظیم. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب حرمات میں آتی ہے، محترم چیزیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حد حدودا، اے لوگو اللہ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، لائن کھینچ دی ہے، کچھ حد مقرر کر دی ہے. فلا تعتدوها، اس لائن کو مت پھلانگو، وہ بارڈر ہے، اس بارڈر سے آگے مت نکلو. وفرض لکم فرائض، اور اللہ نے کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں، لہذا لا تضيعوها، ان کو ضائع مت کرو. وحرم اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تنتهكوها، ان کی حرمت کو پامال مت کرو. وترک اشیاء، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کے بارے میں نہ یہ کہا کہ یہ کرو اور نہ یہ کہا کہ ان سے بچو، گنجائش رکھی ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تم پر احسان ہے، تم پر رحمت ہے، تم پر شفقت ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لو، اس میں بحث میں مت پڑو. کچھ چیزوں میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، اس گنجائش کو قبول کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے بچنا ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے یہاں انسان کے بہتر ہونے کی علامت و نشانی ہے. قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جن چیزوں کے ادب کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ادب کو بجا لائے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی عظمت کو اپنے دل میں رکھے گا. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، ایسا بندہ اپنے رب کے یہاں بہتر بندہ ہے. اور اللہ جسے بہتر کہہ دے اس کے لیے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اس کے لیے اور کیا سعادت اور نیک بختی کی بات ہو سکتی ہے. چوتھی چیز جو کرنی ہے ان مہینوں میں، وہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، ان مہینوں کی عظمت کریں اور ان میں نیکی کے کام بجا لائیں. خاص طور پر ان مہینوں کے روزے، ان کی اپنی جگہ فضیلت ہے. حضرت مجیبہ باہلیہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد یا چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور آپ سے کچھ ہدایات لی، کچھ رہنمائیاں لی، پھر اس کے بعد چلے گئے. 1 سال کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس حال میں آئے کہ ان کی شکل صورت بدل گئی تھی، ڈھانچہ بدل گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اتعرفونی، آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تم کون ہو؟ کہنے لگے انا الباہلی الذی جیتک عام الاول، میں وہ باہلی قبیلے کا ہوں، پچھلے سال میں آپ کے پاس آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور کہا فما غیرک، بھائی یہ اپنی شکل و صورت اس طرح کیوں بدل لی؟ کس چیز نے تمہاری شکل و صورت کو بدل دیا؟ تم جب پہلے سال آئے تھے بڑے خوبصورت تھے، جسم اچھا تھا، ڈھانچہ تمہارا اچھا تھا، یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا ما اکلت طعاما منذ فارقتک الا بلیل، یا رسول اللہ پچھلے سال جب آپ سے جدا ہوا ہوں اس کے بعد سے مسلسل میں روزے رکھ رہا ہوں، دن میں کبھی کھانا چکھا نہیں ہے، صرف رات میں کھانا کھایا ہے، مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میری یہ حیت ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عذبت نفسک، تم نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا ہے، تکلیف میں ڈال دیا ہے. اتنا اپنے نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا سم شہر الصبر، اتنے زیادہ روزے مت رکھو
صبر کے مہینے کے روزے رکھو۔ صبر کا مہینہ آپ سنتے رہتے ہیں، رمضان کو شہر الصبر کہتے ہیں، تو کہ رمضان کے روزے رکھ لو۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تو اور زیادہ رکھ سکتا ہوں، ان نبی قوہ، مجھ میں طاقت ہے، سکت ہے زیادہ روزے رکھنے کی۔ آپ نے کہا یوما من کل شہر، رمضان کے علاوہ رکھنا چاہتے ہو ہر مہینے ایک دن روزہ رکھ لو۔ پھر کہنے لگے رسول اللہ زدنی، کچھ اور گنجائش رکھیے، کچھ اور کی اجازت دے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سم ثلاثۃ ایام من کل شہر، اگر زیادہ ہی رکھنا ہے تو پھر ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو۔ وہ باہری صحابی کہنے لگے رسول اللہ زدنی، کچھ اور اضافہ کر دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا سم من الحرم واترک، سم من الحرم واترک، سم من الحرم واترک۔ زیادہ ہی رکھنا ہے تو پھر ایسا کرو، جو محترم مہینے ہیں، جو محترم مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا یہ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور پھر بعد میں جا کے رجب ہے۔ ان محترم مہینوں میں 3 دن روزے رکھو پھر چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھو پھر چھوڑ دو، اس طرح تم روزے رکھ سکتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ان مہینوں کا، عظمت والے مہینوں کا ایک کام روزے بھی رکھنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ اللہ نے ان مہینوں کی فضیلت بتائی ہے، اللہ کے رسول نے فضیلت بتائی ہے، اور فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والے مہینوں میں کوئی بھی نیکی کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ان مہینوں میں ایک روزے رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نیک کام کر سکتے ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ اور خاص طور پہ ان مہینوں میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں تو کرنی ہی ہے، خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، جن چیزوں سے دور رہنے کو کہا ہے، جن چیزوں کو بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان مہینوں میں، عظمت و فضیلت والے مہینوں میں بھی اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی۔ محترم مہینوں میں، محترم جگہوں میں، محترم وقت میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو پھر اس برائی کی شدت، سختی اور اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ انسان عام ٹائم کرے، اور ایک گناہ جو تہجد کا وقت ہے، جس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس ٹائم کرے تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق رہے گا۔ ایک گناہ انسان کسی بھی عام جگہ پر کرے، اور وہی گناہ انسان مسجد میں کرے، اللہ کے گھر میں کرے، یا اللہ کے گھروں کا جو سردار ہے بیت اللہ میں، حرم کے اندر کرے، دونوں گناہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وقت کے اعتبار سے جو فضیلت والے اوقات ہیں ان میں نیکی کریں گے اجر و ثواب بڑھے گا، اور گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی بڑھے گی۔ جو فضیلت والی جگہیں ہیں ان میں نیکی کریں گے تو نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا ہوا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور وہاں گناہ کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جو کوئی وہاں کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو ہم دردناک عذاب اسے چکھائیں گے۔ اس لیے ان عظمت والے مہینوں میں خاص طور پر ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہ کر لیے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ، انتہائی نقصان دہ، اس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کی ان قوموں کو، یعنی ان افراد کو، ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس حال میں کہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیزن، تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے، تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے دربار میں، اس حال میں آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، ان کے وزن کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنکو کی طرح کر دے گا۔ ہوا کہتے ہیں کوئی دیوار ہو اس میں سے کچھ سوراخ ہو، یا کھڑکی ہو بند ہو اس میں سے کچھ سوراخ ہو اور روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں جو اڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے نا ذرات، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اللہ ان کو بے وزن کر دے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو بھی اللہ بے وزن کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ صفہم لنا جلہم لنا، ان کے اوصاف بیان کیجئے، ان کو کھول کے بیان کیجئے، یہ لوگ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ ہم بچیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ آپ ان کے علامات بتائیے، ان کی نشانی بتائیے، ان کے کام بتائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہارے جیسے لوگوں میں سے ہوں گے، دن میں تمہارے ساتھ رہتے ہوں گے، وہ کوئی الگ طرح کے نہیں ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، ان کی ایک بات یہ ہوگی کہ رات میں وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے جیسے تم بھی رات میں تنہائی میں جاتے ہو۔ اس کے بعد وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب وہ تنہائی میں ان کو ایسے کام کرنے کا موقع ملتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن سے بچنے کو اللہ نے کہا ہے، اور وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی جو دوسری نیکیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور بڑی وزنی ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، وہ سب حبام منصورہ بن جائے گی، ذرات کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ نے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، اس لیے ان سے بچیں۔ اور خاص طور پر اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے اللہ کے بندو ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اب ظلم تفسیر میں صحابہ فرماتے ہیں ظلم 3 طرح کے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو بندہ اللہ کے حق میں کرتا ہے، فَلَا يَغْفِرُهَا، اللہ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ظلم شرک ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وظلم یغفرها، اور دوسرا ظلم ایسا ہے جس کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو معاف کر دے گا۔ یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو بندہ اپنے حق میں کرتا ہے، گناہ کر لیے، کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایسا گناہ جو اپنی جان پر کر رہا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے جو بندہ دوسرے بندوں پر کرتا ہے، دوسرے بندوں کا حقوق ہڑپ کر لیتا ہے، اس کے حق کو دبا لیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں دوسرے بندوں کے سلسلے میں۔ تو اللہ جب تک بندوں کا حق ان کے حوالے نہیں کرے گا یا بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ان تینوں قسم کے ظلم سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان مہینوں کی عظمت اور ان کا احترام اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، عام طور پر ایمان والوں کو پتہ نہیں کہ یہ مہینے بھی رمضان ہی کی طرح عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ کہا کہ ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ نے کہا ظلم مت کرو، تو کسی بھی طرح سے ظلم سے ہمیں بچنا ہے، کوئی بھی ظلم نہیں کرنا، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بچے بھی ان مہینوں میں اگر جھگڑے نا، عام طور پر بچے جھگڑ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس ظلم کر لیتے ہیں، تو بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ بیٹا یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، یہ حج والے مہینے چل رہے ہیں، یہ عظمت والے مہینے چل رہے ہیں، ان مہینوں میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں دبانا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے اور بچوں کو پہلے سے ہی بچپن سے ہی پتہ چلے کہ یہ مہینے عظمت والے ہیں۔ جس طرح رمضان کی عظمت کس طرح ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بڑوں کے دلوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ان مہینوں کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے اللہ کے بندو، اللہ نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے،
ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے آپ ان کو کر رہے ہیں، اور ظلم یہ بھی ہے اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا آپ نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کو کہا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کو واجب کیا ہے اس واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا اس کو نہیں کرنا ہے آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ ان چاروں مہینوں کی عظمت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان مہینوں کا جس طرح احترام کرنا چاہیے اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس طرح ان کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔